ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. بلا شبہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو لغزشوں، بے جا خواہشوں اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کر لیا اور اپنے رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی. بلکہ تم تو دنیا کی زندگی کو، دنیا کے مال و دولت کو ترجیح دیتے ہو، جبکہ جو آخرت کی زندگی ہے وہ بقا کی زندگی ہے. یہ بات پہلے صحیفوں میں درج ہے. سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے میں اور موسیٰ علیہ السلام کو جو کتاب دی گئی اس میں بھی یہ بات درج ہے. اسلامی شریعت کا جو سب سے سنہرا اور روشن چہرہ ہے اور اس کی خصوصیات میں سے جو سب سے بڑی خاصیت ہے وہ ہے کہ اس قانون کا، اس اصول کا، اس شریعت کا، اس دین کا قیامت تک آنے والے جیسے بھی حالات ہوں
اس پر منطبق ہونا ہے۔ کیا مطلب؟ حالات کیسے ہو جائیں، لوگوں کے رویے کیسے ہو جائیں، چاہے جیسے بھی حالات ہو جائیں، سائنس ترقی کرے، علم ترقی کرے، انسان خلا میں چلا جائے، نئے سے نئے ادیان آئیں، نئے سے نئے قوانین آئیں، لیکن وہ قوانین انسان کے بنائے ہوئے ہوں گے، وہ تھوڑی مدت کے لیے مفروضوں پہ مبنی ہوں گے، وہ ایپلیکیبل نہیں ہوں گے، ہر طرح کے حالات کے لیے پریکٹیکل نہیں ہوں گے۔ یہ سب سے بڑی خاصیت ہے اسلام کے اصولوں کی، دین شریعت کی، دین اسلام کی۔ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کے لیے یہ ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اور مقاصد شریعت میں جو سب سے بنیادی ضروریات انسان کی اس دنیا میں ہیں، اس کے بارے میں جتنے بھی قوانین اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول نے بیان کیے ہیں، وہ ہر طرح کے دور میں اپلیکیبل ہے۔ ہر دور میں وہاں سے رہنمائی لی جا سکتی ہے۔ معیشت چاہے جتنی مرضی ترقی کر گئی ہے، لیکن اسلام کے اصول جو معیشت کے متعلق ہیں، انسان کے مال کے تحفظ کے متعلق ہیں، جو سب سے بڑی بنیادی ضرورتوں میں سے یہ تیسرے نمبر پہ بنیادی ضرورت ہے انسان کی مال، تو اس بنیادی ضرورت کے تحفظ کے سلسلے میں جتنے بھی اکنامکس کے، معاشیات کے قوانین ہیں، وہ سارے کے سارے موجودہ دور، اس سے پہلے اور قیامت تک آنے والے دیگر جتنے بھی نظام ہیں، ان میں سے سب سے بیسٹ اصول و قوانین کس کے ہیں؟ دین اسلام کے، شریعت کے۔ تو ہم بنیادی اصولوں میں سے جو بنیادی ضروریات ہیں انسان کی، ان ضرورتوں میں سے انسان کے مال کے تحفظ کے سلسلے میں جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات بیان کیے ہیں، وہ ہم ڈسکس کر رہے تھے۔ تو چونکہ مال ایک ایسی چیز ہے، روپیہ پیسہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کے بغیر کوئی انسان بھی ایون کہ پیغمبر بھی اس کے بغیر اس دنیا میں گزارا نہیں کر سکتے۔ اور اس کی اہمیت کا اندازہ اس سے لگا لیں کہ روپے پیسے کی قدر، قیمت اسلام میں اس قدر ہے، اس بنیادی ضرورت انسان کی پوری کرنے کے سلسلے میں جو اسلام نے ایک پورا اپنے 5 ارکان میں سے ایک رکن رکھا ہے، زکوٰۃ۔ کَیْ لَا يَكُونَ دُولَةً بَيْنَ الْأَغْنِيَاءِ مِنْكُمْ، یہ اس لیے کہ کہیں چند 1%، 10% غنی لوگوں کے پاس یہ دولت نہ رہے، بلکہ یہ معاشرے میں گردش کرنی چاہیے۔ اگر یہ معاشرے میں گردش نہیں کرے گی تو آپ کی معیشت کا بیڑا غرق ہو جائے گا، جیسے ہمارے ملک کی کا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ ہم نے ان اصولوں کے مطابق اپنی معیشت کو تشکیل دیا ہے، ترتیب دیا ہے، وہ نظام بنایا ہے جو اسلام سے متصادم ہے۔ اسلام سے متصادم ہے۔ صرف ایک مثال کیسے متصادم ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، اللہ نے تجارت کو حلال قرار دیا ہے اور ربا کو، سود کو حرام قرار دیا ہے۔
اب جو ہمارا نظام چل رہا ہے وہ کیا کہتا ہے کہ سود، اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے۔ سپریم کورٹ فیصلہ دیتی ہے آئین اور قانون اور اسلامی شریعت کے مطابق، لیکن ہمارے حکمرانوں کو وہ گوارا نہیں، کہتے ہیں جی اس کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہے، اس کے بغیر نظام نہیں چل سکتا۔ بھائی نظام کس کا ہے؟ نظام کس کا چلانا ہے آپ نے؟ وہ معیشت جس کے بارے میں قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ یہ زمین و آسمان کے جتنے بھی خزانے ہیں وہ کس کے ہیں؟ تم تو صرف ایک ٹرسٹی ہو، تم تو امانت رکھے ہوئے ہو اللہ تعالیٰ کی، تو نظام کس کا چلے گا؟ اگر اس نظام سے ہٹو گے تو معیشت تمہاری تباہ ہونی ہے۔ کیسے تباہ ہونی ہے؟ کہ روپے پیسے کو اللہ تعالیٰ نے جنس قرار نہیں دیا جس کو خریدا اور بیچا جا سکے۔ آج کیا کرتے ہیں؟ فاریکس ٹریڈنگ ہو رہی ہے، آن لائن کاروبار ہے، کیا ڈالر خریدتے ہیں، مہنگا ہوتا ہے بیچتے ہیں، یہ کیا ہے؟ سود۔ کیونکہ یہ روپیہ پیسہ جنس نہیں، جنس وہ ہوگی جس کی قدر و قیمت ہوگی، جس کو بیچ کے آپ اس کے بدلے میں روپے حاصل کر سکیں۔ اور یہ دکھنے میں تو لگتی ایسا ہی ہے نا کہ جیسے تجارت میں 10 روپے کی چیز خریدی 12 روپے میں بیچی، اسی طرح ہم نے 10 روپے ادھار دیے 12 اس سے لے لیے، یہ لگتا تو اسی طرح ہے نا۔ لیکن یہ حرام کیوں ہے اور تجارت جنس کی وہ مہنگی آپ فروخت کریں وہ حلال کیوں ہے؟ یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا۔ وہ اس لیے کہ اللہ نے روپے کو، اس آپ کے کیش کی صورت کو کیا قرار دیا ہے؟ اس کو جنس قرار نہیں دیا کہ آپ اس کو خرید و فروخت نہیں اس کی کر سکتے۔ لیکن گندم خریدی ہے آپ نے 100 روپے من خریدی ہے تو 200 میں بیچ دے، وہ حلال ہے کیونکہ وہ جنس ہے، وہ حلال ہے۔ لیکن اگر روپے پیسے کا آپ کاروبار شروع کر دیں گے تو کیا ہوگا؟ چیزیں پیدا نہیں ہوں گی، روپیہ مارکیٹ سے غائب ہو جائے گا، انفلیشن بڑھ جائے گی، مہنگائی بڑھ جائے گی۔ آج آپ کو مہنگائی کس وجہ سے لگتی ہے؟ کیا ہمارے ملک میں تجارت نہیں ہو رہی؟ تجارت کو ہم نے روک دیا ہے۔ ہم نے ان تاجروں کو جو بیچارے ایک چیز پروڈیوس کرتے ہیں چھوٹے چھوٹے یونٹ لگا کے مارکیٹ میں بیچتے ہیں، ہم نے ان پہ پابندیاں لگائی ہیں۔ لیکن وہ لوگ جو مالدار ہیں، جن کے پاس روپیہ پیسہ ہے، وہ فاریکس ٹریڈنگ میں لگے ہوئے ہیں۔ یہ ملک میں ڈالر کی کمی کیوں ہوئی؟ یہ سارے کے سارے جتنے بھی آپ کے پارلیمنٹیرینز ہیں، جتنے بھی آپ کی ایلیٹ کلاس ہے، 1% اس نے ڈالروں کا کاروبار شروع کیا ہوا تھا۔ اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ یہ 16 مہینے میں، یہ 1.5 سال میں جتنی تباہی ہماری معیشت کی ہوئی ہے، ایک چیز کی قیمت کہاں پہنچی ہے؟ یہ کس وجہ سے ہے؟ کہ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا، ہم نے تجارت کو ایک سائڈ پہ کر دیا، ہم نے سود کھانا شروع کر دیا۔ تو کیا ہے کہ یہ اصول آج بھی معیشت کا 1400 سال پہلے بیان کیا ہوا آج بھی آپ کی معیشت کو مضبوط کرتا ہے۔ اگر آپ بیع کریں گے، تجارت کریں گے، آپ کی معیشت مضبوط ہوگی، گروتھ ریٹ آپ کا اوپر جائے گا۔ لیکن اگر روپے پیسے کا کاروبار کریں گے، وہ سود ہوگا، اس سے کیا ہوگا؟ انفلیشن، مہنگائی بڑھتی ہے۔
تو یہ اللہ تعالیٰ نے اصول بیان کر دیا کہ ایک مسلمان معاشرے کی معیشت کو کیسے اوپر لے کے جانا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کر کے دکھایا، وہ کر کے دکھایا۔ میں نے پچھلے جمعے ایک حدیث بیان کی تھی کہ وہ صحابی، ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وہ ایمان لینے آئے تو کیا کہا تھا کہ کس وجہ سے آپ کو اسلام لانے سے کون سی چیز منع کر رہی ہے؟ پہلے شام چلے گئے، پھر وہاں بہن کے کہنے پہ آئے، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہا تھا اس وجہ سے کہ یہ غریب لوگ جو ہیں ہمارے ساتھ مسلمان ہوئے اس لیے تو ہم اسلام نہیں لانا چاہتے کہ غریب ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ عادی وہ وقت آئے گا کہ جب کوئی صدقہ دینے نکلے گا، پورے عرب کے اندر، پوری اسلامی سلطنت کے اندر کوئی صدقہ قبول کرنے والا نہیں ہوگا، یعنی معیشت اتنی مضبوط ہوگی۔ کیونکہ ان کو پتا تھا کہ جو بھی کوئی منصوبہ ساز کوئی منصوبہ بناتا ہے، جو بھی کوئی پروڈکٹ بنانے والا کوئی پروڈکٹ بناتا ہے، وہ کیا کرتا ہے؟ اس کو اس ساری پروڈکٹ کے بنانے کے متعلق علم ہوتا ہے، ہر چیز کا، الف سے لے کے یا تک، پھر اس اپنے علم کو سامنے رکھ کے ایک پروڈکٹ بناتا ہے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ کی پروڈکٹ ہے، یہ کائنات اللہ تعالیٰ کی صنائی ہے، وہ اصول جو اس کائنات میں چل رہے ہیں انہی اصولوں کے مطابق انسان کی زندگی کو ترتیب دیا اور فرمایا کہ جاؤ زمین میں، فمن تبع ہدایا، جس نے اس میری شریعت کو اپنایا، میرے اصولوں کو اپنایا، وہ کیا ہوگا؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ دوسری جگہ پہ فرمایا کہ لا یضل ولا یشقی، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ جو اس شریعت کے اصولوں کو اپناتا ہے کوئی بھی معاشرہ، خدا کی قسم آج یورپ کے معاشرے میں پورا کا پورا ماڈل وہ اسلام کا ہے جو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں چل رہا تھا۔ آج جائیں وہاں پہ، قانون کسی وزیر اعظم کے لیے بھی رعایت نہیں کرے گا، سب کے لیے کیا ہے؟ قانون ایک ہے، ہر ایک کو کاروبار کی آزادی ہے، صرف وہاں پہ ٹیکس کا سسٹم ہے، سرمایہ دارانہ نظام ہے، لیکن ان کا پورا نظام اسلام سے لیا ہوا۔ اور یہاں پہ کیا ہے؟ ہم مسلمان ہونے کے باوجود، وہ مسلمان جس کو پوری دنیا پاکستان کو اپنے ان نظروں سے دیکھتی ہے کہ اس میں سارا کا سارا جو 97% مسلمان، 98% مسلمان ہیں، تو یہ بہت بڑی بات ہے اور یہ قائد ہے اسلامی دنیا کا۔ لیکن حالت کیا ہے کہ اسلام کا نظام ایک سائڈ پہ، ہم نے سرمایہ دارانہ نظام لایا، آج ہماری ساری کی ساری صنعتیں دوسرے ممالک میں چلی گئیں۔ کیوں؟ ہم نے ڈالروں کا کاروبار شروع کر دیا، ہم نے اپنے بزنس کو تباہ کر دیا۔ ایک بیچارہ پروڈکٹ بناتا ہے، مارکیٹ میں بیچتا ہے، دکان بنائی ہے، دکان اس کا کام چلنے لگتا ہے، ایک محکمہ آ جاتا ہے، جی آپ کا انکم کتنی ہے، انکم ٹیکس کے گوشوارے نہیں بھرے آپ نے۔ ایک آ جاتا ہے، جی آپ کے وزن کے کانٹے چیک کرنے ہیں، وہ پورے ہیں کہ نہیں پورے، اور چیک نہیں کرتے۔ کرتے کیا ہے؟ دھمکاتے ہیں کہ
کہ اگر تم نے اس مارکیٹ کے اندر کاروبار کرنا ہے تو پھر ہمارے طریقے سے کرنا پڑے گا، جو وہاں پہ سب سے بڑا مافیا بیٹھا ہوگا اسی چیز کا، جو اس چیز کو بیچتا ہے، پروڈکٹ بناتا ہے، اسی کاروبار کو چلا رہا ہے، وہ چھوٹے دکاندار کو رہنے نہیں دے گا۔ کیوں کہ ہم نے اسلامی اصولوں کو پڑھا ہی نہیں ہے۔ کون سے اکنامکس کے اصول ہیں؟ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خدا کی قسم اپنی مارکیٹ میں اس آدمی کو دکان نہیں بنانے دیتے تھے جس کو شریعت کے، اسلام کے ان اصولوں کا پتہ نہیں جو کاروبار سے متعلق ہے، معیشت سے متعلق ہے۔ کیوں کہ جب ایک ان پڑھ کاروبار کرے گا، جو اسلام کے اصولوں سے ہٹ کر کاروبار کرے گا، میں ان پڑھ اس کو کہتا ہوں جو اسلام کے اصولوں کی نہیں جانتا، چاہے اس نے پی ایچ ڈی کی ہو، چاہے کسی بھی سبجیکٹ میں اس نے پی ایچ ڈی کی ہو، لیکن اگر وہ اسلام کے اصول و قوانین کو نہیں جانتا تو وہ ان پڑھ ہے۔ تو جس کو اسلامی اصولوں قوانین کا پتہ نہیں ہوگا وہ کیا کرے گا؟ بے ایمانی کرے گا، دھوکہ کرے گا۔ کیوں کہ انسان کی جتنی بھی خواہشات ہیں وہ دو طرح کی ہیں۔ ایک ہیں جو انسان کو باہر سے چیزیں چاہیے ہوتی ہیں، انسان کے اندر سے باہر، مثلا اس کے پاس دولت ہو، اس کی مشہوری ہو، اس کا جو فیشن ہے، رہنے سہنے کا انداز ہے، وہ لوگوں سے مختلف ہونا چاہیے۔ اور دوسری ہے اندرونی خواہشات۔ اندرونی خواہشات کیا ہے؟ کہ انسان لوگوں کے ساتھ بامقصد تعلقات بنائے۔ دوسرے نمبر پہ انسان اپنی شخصیت کو بہتر بنائے۔ مثلا کوئی کام کرتا ہے تو اپنی سکل کو بڑھانا چاہتا ہے، اس کے بارے میں علم حاصل کرتا ہے، ٹریننگ لیتا ہے، اس کو آگے چلاتا ہے۔ اور تیسرے نمبر پہ جو اندر کی خواہش انسان کی، کیونکہ یہ فطرت چاہتی ہے، اندر انسان کا وہ چاہتا ہے جو اللہ نے ہارڈ ویئر لگا کے بنایا ہے انسان کے اندر، وہ چاہتا ہے کہ معاشرے کی بہتری ہو۔ لیکن آج کل کیا ہے؟ آج کل ہماری اندرونی خواہش ایک سائڈ پہ ہے، ہمارا اندر کا انسان کیا کہتا ہے اس کی ہمیں پرواہ نہیں۔ سب سے بڑی جو قرآن مجید میں خواہش ہے، جس پہ انسان مرتا ہے، وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، جو مال کی محبت ہے نا، بیرونی جو اس کی خواہشات ہیں، ان میں سب سے بڑی خواہش ہے کہ میرے پاس پیسہ ہو، میرے پاس کیا ہو؟ پیسہ ہو۔ ایون کہ ایک سائڈ پہ اس کے سارے رشتہ دار رکھ دیے جائیں، سارے رشتے رکھ دیے جائیں، ماں باپ کا، باپ بیٹے کا، اور سارے خونی رشتے ایک سائڈ پہ ہوں گے، لیکن وہ ترجیح کس کو دے گا؟ مال کو۔ سارے رشتے جاتے ہیں تو جائیں، کیوں کہ ہم نے اندر کے انسان کی آواز پہ لبیک نہیں کہا، ہم نے بیرونی خواہشیں جو انسان کی ہیں ہم نے اس پہ توجہ دی کہ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ۔ انسان شدید، جو انسان کی شدید خواہش ہے، سب سے زیادہ خواہش ہے، وہ ہے اس کا مالدار ہونا۔ مال کی بڑی تمنا ہے انسان کو۔ اور دوسرے نمبر پہ انسان شہرت چاہتا ہے۔ آج وائرل ہونے کے لیے سوشل میڈیا پہ لوگ کیا کچھ نہیں کرتے، غیر اخلاقی حرکتیں کرتے ہیں، کئی جتن کرتے ہیں۔ یہ بھی کس سے آتا ہے؟ یہ بھی پیسے سے ہی آتی ہے۔
گویا کہ پیسے کی اس قدر اہمیت ہے کہ انسان کی زندگی میں پیسہ ہر جگہ پہ آئے گا، لیکن کیا انسان کو روپیہ پیسہ خوش کر سکتا ہے؟ انسان کو اطمینان دلا سکتا ہے؟ آج کے، میں اسلام کی بات نہیں کر رہا، میں دنیا دار کی بات کرتا ہوں، سب سے بڑا سائیکالوجسٹ جرمن کا، وہ کیا کہتا ہے کہ اگر انسان کے پاس اس کی ضروریات سے زیادہ دولت ہوگی تو وہ اس کو نہ خوش کرے گی، وہ خوش نہیں کرے گی اس کو۔ اب قرآن مجید کی بات بتاتا ہوں، کیونکہ ہم گوروں کو مانتے ہیں۔ پہلے میں نے بات ان کی سنائی، وہ اس نے بڑی تحقیق اور بڑے تجربوں کے بعد کی، لیکن جو اللہ انسان کی رگ رگ سے واقف ہے، اس نے اپنے ہاتھ سے اس کو بنایا ہے، وہ جانتا ہے کیا ہے۔ فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، کہ وہ انسان کہ جب ہم اس کو آزماتے ہیں، آزمائش کا لفظ جب ہم سنتے ہیں نا تو ہمارے مائنڈ میں پتہ کیا تصور آتا ہے کہ آزمائش کا مطلب ہے بندہ بیمار ہو جائے، اس کا سارا مال و دولت تباہ ہو جائے، اس کا کاروبار تباہ ہو جائے، اس کا نقصان ہو جائے، ہم نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتے ہیں۔ یعنی آزمائش صرف ہم اس کو کہتے ہیں جس میں ہمارا مال و دولت، ہماری صحت تباہ ہوتی ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں دولت دے کے آزماتا ہوں۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے پاس مال و دولت ہے تو شاید اللہ تعالیٰ مجھ سے خوش ہے، ہرگز نہیں۔ ہم سوچتے ہیں نا کہ جب کوئی غریب ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تو مجھے بلا ہی دیا ہے، اللہ تعالیٰ تو میری سائڈ پہ ہے ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ تو اس سائڈ پہ ہے جس کے پاس مال و دولت ہے، لیکن ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ، ہم اس کو عزت بھی دیتے ہیں، ہم اس کو نعمتیں بھی دیتے ہیں، نعمتیں دے کے آزماتے ہیں۔ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، تو بڑا کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تو میرے ساتھ ہے جی، مجھے تو پرواہ نہیں، مجھے نعمتیں بڑی دے رہا ہے۔ دوسری طرف اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، کہ ہم کسی شخص کا اس کو آزماتے ہیں اس کی رزق کی تنگی دے کر، اس کے رزق کو کم کر کے، اس کے مال و دولت کو تباہ کر کے اس کو بھی آزماتے ہیں۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ انسان جس کے پاس مال کم ہے، جس کو اللہ کم مال دے کے آزماتا ہے، وہ اس شخص سے بہتر ہے جس کو اللہ تعالیٰ ڈھیروں مال دے کے آزماتا ہے۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ابو ذر، کیا وہ شخص امیر ہے جس کے پاس بہت مال و دولت ہے؟ فرمایا ہاں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا وہ شخص غریب ہے جس کے پاس کچھ نہیں؟ فرمایا ہاں۔ یہ 3 دفعہ فرمایا، اور 3 دفعہ یہ کویسچن کیا، جواب سے ملا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ نہیں، امیری یہاں ہے دل میں،
اگر دل میں امیری نہیں ہے تو انسان امیر نہیں۔ دیکھیں اسلام کے جو مال و دولت کے متعلق نظریات ہیں نا وہ سمجھیں، دین میں اس کی حیثیت کیا ہے مال و دولت کی۔ فرمایا کہ دل میں جو امیر ہے، جس کا دل امیر ہے وہ امیر ہے، جس کا دل غریب ہے وہ غریب ہے۔ جس کا دل امیر ہو اس کے پاس کچھ بھی نہ ہو وہ پھر بھی امیر ہوگا، اور جس کے دل میں غربت ہو، جس کے دل میں غربت ہو اس کے پاس پوری دنیا کے خزانے اکٹھے ہو جائیں وہ پھر بھی غریب رہے گا۔ آج اگر اس کی مثال دیکھنی ہے نا تو ہمارے حکمرانوں کو دیکھ لو، 35 سال سے 2 خاندان اس ملک پہ حکومت کر رہے ہیں، لیکن ان کے دل کی غربت آج بھی نہیں جا رہی۔ اربوں کھربوں روپے ہیں، کھربوں کے اثاثے ہیں، لیکن کیا ہے کہ دل میں غریبی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میں اپنی امت سے اس کے غربت کا خوف نہیں کھاتا کہ یہ غریب ہو جائے گی، میں اس چیز کا خوف کھاتا ہوں کہ ایک وقت آئے گا کہ اس کے لیے اتنے رستے کھول دیے جائیں گے دولت کے، اتنی دولت امت مسلمہ کے ہاتھ میں آئے گی، لیکن مجھے ڈر ہے کہ وہ اس کے اندر پڑ کے اپنے آپ کو تباہ کر لیں گے۔ آج ہمارے سامنے ہے وہ سود۔ یہ ذرا تصویر دیکھیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی، تصویر دیکھیں۔ کیا ہے وہ تصویر؟ کہ میں اپنی امت پہ غربت کا خوف نہیں کھاتا، کس بات کا خوف کھاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنا ہاتھ ان لوگوں پہ کھول دے گا، میری امت پہ کھول دے گا، لیکن کیا ہوگا کہ کہیں یہ ہلاک اس طرح نہ ہو جائیں جس طرح پہلے لوگ ہلاک ہوئے تھے۔ آج مسلمانوں کے پاس دولت کی کمی ہے، سارے مسلمان ملکوں کے پاس تیل کی دولت ہے، آج تیل بند کر دیں پوری دنیا کا پہیہ رک جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سامنے رکھی اور آج کے حالات سامنے رکھیں۔ آج اتنی دولت ہے مسلمانوں کے پاس کہ اگر تیل بند کر دیا جائے، مسلمان ممالک تیل بند کر دیں، اس کی سپلائی دنیا کو بند کر دیں، پوری دنیا کا پہیہ رک جائے، لیکن غیرت اور حمیت کہاں پہ ہے کہ انہی کے اندر بیٹھا ہوا چند لاکھ پہ مشتمل چھوٹا سا ملک، چند لاکھ پہ مشتمل چھوٹا سا ملک، وہ پوری دنیا کی معیشت کو ایسے اپنے ہاتھ میں لے کے بیٹھا ہوا۔ امریکہ یورپ کے سارے منصوبہ ساز اسی کے بنائے ہوئے منصوبے ہیں، ملٹی نیشنل کمپنیز اس کی بنائی ہوئی ہیں، لیکن کیا ہے کہ کوئی عرب ملک، کوئی مسلمان ملک، ایٹم بم تک رکھنے والے ملک، وہ بھی اس کی طرف منہ نہیں کر رہے۔ اب وہ حدیث کیا ہے کہ میں اپنی امت پہ غربت کا خوف نہیں کھاتا، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ ان کے دلوں کے اندر وہن ڈال دیا جائے گا۔ وہ وہن کیا ہے؟ فرمایا کہ وہ وہن دنیا کی دولت، اس کی خواہش میں لگے ہوئے ہوں گے۔ لیکن اسلام کیا کہتا ہے کہ دولت کیا ہے؟ دولت تمہارا
زندگی گزارنے کا ذریعہ ہے۔ کامیاب کون ہوگا؟ قد افلح من تزکا، جو بیرونی خواہشوں سے بچ جائے گا، جو گناہوں سے بچ جائے گا، جو حرام مال سے بچ جائے گا، جو اپنے آپ کو پاکیزہ بنا لے گا۔ پاکیزہ کس طرح بنتا ہے انسان؟ جب وہ اپنا سر اسلام کے اصولوں کے سامنے خم کر دیتا ہے، جب اس کے اصولوں کو اپنا لیتا ہے تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرمایا کہ بل تؤثرون الحیات الدنیا، لیکن تم تو ترجیح کس کو دیتے ہو؟ دنیا کی زندگی کو۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ، جبکہ حقیقت کیا ہے کہ جو بعد والی زندگی ہے نا، مرنے کے بعد جو زندگی آنی ہے، حقیقی زندگی وہ ہے۔ آج تم ڈالر کی قیمت بڑھا لو گے، اس کے بیچ کے سود کھا لو گے، لیکن قیامت والے دن وہ منظر بھی بیان کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، میں جب معراج پہ گیا، میں نے جہنم کا نظارہ کیا، ان میں ایک گروہ لوگوں کا وہ تھا جن کے پیٹوں میں سانپ پھر رہے تھے اور باہر سے نظر آ رہے تھے، ٹرانسپیرنٹ۔ وہاں پہ ہر چیز ٹرانسپیرنٹ ہوگی، واضح شفاف نظر آئے گی۔ فرمایا کہ وہ پیٹ میں سانپ پھر رہے۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو دنیا میں سود کھاتے تھے، تجارت کو چھوڑ کر ڈالر روپے پیسے کا فارکس ٹریڈنگ میں پڑے ہوئے تھے۔ ڈالر خریدے، مہنگے ہوئے بیچ دیے، یہ کیا ہے؟ سود۔ لیکن اسلام تو ایسے اصولوں کو نہیں مانتا جو انسان کی معیشت کو، اس کے مال کو تباہ کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بارہا یہ ذکر کیا ہے کہ لوگوں خرچ کرو، مومنوں کی نشانی بتائی، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو ہم نے مال دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ، اے لوگو اللہ کے رستے میں مال کو خرچ کرو، اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو۔ کس میں؟ ہلاکت میں۔ ہلاکت میں نے بتائی کیوں ہوتی ہے، معیشت آپ کی تباہ کیوں ہوتی ہے، آپ کا کاروبار، آپ کا مال کیوں کم ہوتا ہے؟ وہ اس وجہ سے کہ ہم خرچ نہیں کرتے۔ بتایا نا کہ ضرورت سے زیادہ مال انسان کو خوش نہیں رکھ سکتا، اور سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے اس اصول پہ اپنی پوری زندگی گزاری۔ اس وقت بھی جب کیسر و کسریٰ کے خزانے مدینہ طیبہ میں تھے، ہر صحابی نے گھر بنائے، مال مویشی خریدے، لیکن سیدنا ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ اس دور کے اندر بھی یہ فرماتے رہے کہ لوگوں، ایک دن کا مال جو تمہارے پاس ہے، آج کے لیے کھانے کا مال، شام تک، اگر اس سے زیادہ مال ہے تو لوگوں میں تقسیم کر دو، وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ لیکن ہمارے وسوسے نہیں جاتے، کل کو کیا ہوگا؟ تو یار جس خدا نے آج مال دیا ہے، آج کھانے کو دیا ہے، وہ کل نہیں دے سکتا۔ اپنے مال کو
نکالو تو صحیح مارکیٹ میں، دیکھنا آپ کی معیشت کیسے ترقی کرتی ہے، لیکن ہم سنبھال کے رکھتے ہیں۔ الہاکم التکاثر، کمپیٹ کرتے ہیں، مقابلہ کرتے ہیں کہ میں سب سے بڑا دولت مند بن جاؤں۔ کیا ایسا نہیں ہے؟ اور ہم بچوں کو تربیت بھی یہ دے رہے ہیں۔ کیا ہم نے حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی اپنے بچوں کو بتائی؟ جو ایک ایک چیز لینے پہ رو رہے ہیں نا بچے آج ہمارے، خودکشیاں کر رہے ہیں، موبائل نہیں ملتا خودکشی کرنے، کیونکہ ہم نے ان کے ذہن بنائے ہیں کہ مال و دولت ہی سارا کچھ ہے۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ ان کے ذہن بنائے ہیں کہ مال نہیں تو کچھ نہیں۔ ان کو چھوٹے ہوتے ٹریننگ دیتے ہیں کہ بچہ تم نے بے ایمانی میں اس طرح کر رہا ہوں، تم نے مجھ سے زیادہ کرنی ہے۔ کیا ایسا نہیں؟ ہم آج اپنے بچوں کے سامنے ان لوگوں کی کہانیاں رکھتے ہیں جو بتاتے ہیں کہ دنیا میں سب سے امیر آدمی کون ہے۔ آج کے بچوں کو جو سوشل میڈیا استعمال کرتے ہیں ان کو پوچھ لے، بتائیں گے پہلے نمبر پہ وہ ہے، دوسرے نمبر پہ ہے، تیسرے نمبر پہ۔ اگر انہی بچوں سے پوچھا جائے کہ خلیفوں کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحابہ میں سے جو 4 خلفاء تھے ان کی ترتیب بتا دیں، بہت سوں کو تو وہ ترتیب نہیں آتی۔ یہ ہماری زندگی ہے، اور پھر ہم کہتے ہیں کہ ہم مارے گئے، لٹے گئے، اللہ ہماری سنتا نہیں ہے۔ سنے کیا؟ تم سناؤ تو صحیح جس طرح وہ چاہتا ہے۔ کیا ہم نے تو یہاں پہ صرف یہ سنا ہے، میٹھی گولیاں لی ہیں، یہ پڑھو گے تو یہ ہو جائے گا، یہ دعا کرو گے تو یہ ہو جائے گا۔ بھائی پہلے 313 مقابلے میں تو لاؤ، جتنی آپ کے پاس تلواریں ہیں وہ تو اٹھاؤ، جتنے اللہ نے اسباب دیے ان کو تو سامنے لاؤ، پھر دعا کرو۔ لیکن ہم میٹھی گولیوں پہ لگے ہوئے ہیں۔ کیا ہماری زندگیوں اور صحابہ کی زندگیوں میں کوئی میچ ہے؟ کوئی 10% بھی؟ جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ آخری زمانے جب فتنوں کا دور ہوگا، اگر کوئی صحابہ کے مقابلے میں 10% بھی ان کے ساتھ میچ ہو جائے گا، اس کی زندگی ان کے مطابق 10% ہو جائے گی، تو اللہ تعالیٰ اس کو صحابہ کے برابر ثواب ادا کرے گا۔ اور ایک حدیث میں 50 صحابہ کا ذکر ہے۔ کیا ہماری لائف 10% ہے صحابہ جیسی؟ کیا ہمارا تجارت کے اصول، کیا ہمارے کھانے پینے کے ذرائع کیا اسلام کے مطابق ہیں؟ ہر چیز حلال اللہ تعالیٰ نے کی، ہر چیز۔ کلوا واشربوا ولا تسرفوا، کھاؤ پیو لیکن اسراف نہیں کرنا۔ اس دولت کے ساتھ دل نہیں لگانا، دل لگاؤ گے تو مارے جاؤ گے۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، تم کمپٹیشن کرتے ہو مال کے بڑھانے میں، تم ہلاک ہو گئے، اتنے ہلاک ہو گئے کہ تم قبروں میں پہنچ گئے، اور قبر میں جا کے اندازہ ہوا کہ جس مال کو میں سنبھال کے رکھ رہا تھا، اس میں کمپیٹ کر رہا تھا، آج وہ میرے کسی کام نہیں آئے گا۔ سورہ آل عمران میں ہے کہ قیامت والے دن ایک شخص پوری دنیا کا خزانہ لے کے ڈھونڈے گا، اس کے بدلے ایک نیکی مل جائے، اس جہنم سے، اس عذاب سے جان چھوٹ جائے، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے چاند صرف اس زندگی میں دیا ہے، جو کرو گے وہ بھرو گے۔
اگر آپ نے اپنے آپ کو آج مکمل طور پر اپنا تزکیہ کر لیا، اپنے ساری زندگی کے روز و شب کو اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقوں کے مطابق کر لیا، تو پھر کامیابی ممکن ہے۔ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، کیونکہ آخرت ہمیشہ رہنی ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بے شمار فرامین ہیں، بے شمار فرامین ہیں، جن میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اس طرح کے طریقے بھی بتائے ہیں کہ کیسے آپ اپنی دل کو مال کی محبت سے پاک کر سکتے ہو۔ ایک بڑی انسپائرنگ حدیث ہے جو انسان کو متاثر کرتی ہے، اس کے آنکھیں کھول دیتی ہے اس دنیا کے متعلق۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص صبح نکلتا ہے اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، کس کو؟ اپنی آخرت کو بہتر بنانے کے لیے، تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اس کی آخرت کو بھی بہتر بنا دیتا ہے، اس کو اجر بھی دیتا ہے، اور اس کے بعد جو دنیا ہے، دنیا کا مال و دولت ذلیل کر کے اس کے قدموں میں ڈال دیتا ہے۔ اور جو شخص دنیا کی خاطر نکلتا ہے، دنیا کمانے کی خاطر، کوئی نیکی کا جذبہ نہیں، وہ مارکیٹ گیا، جو بھی کاروبار کرتا ہے، بے ایمانی سے مال کمایا، شام کو بڑے پیسے اکٹھے کر کے لایا، وہ کیا ہوگا؟ اس کو اللہ تعالیٰ اس کی آخرت کو تباہ کر دے گا۔ اور کیا ہوگا؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ملے گا وہی جو اس کے مقدر میں ہے، لیکن اللہ اس کو اس طرح دنیا کے پیچھے لگا دے گا کہ وہ تباہ ہو جائے گا، ہلاک ہو جائے گا۔ الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر، اس کے لیے بھی برائی ہے۔ الذی جمع مالا وعددا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دوسری حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لو ان لابن آدم وادیا من ذہب، کہ انسان دنیا کی اس قدر خواہش کرتا ہے، اس قدر خواہش کرتا ہے کہ اگر اس کے پاس ایک وادی مال کی ہو تو کیا کہے گا کہ 2 وادیاں مل جائیں، اگر اس کے پاس 2 ہیں تو وہ کہے گا 3 وادیاں مل جائیں۔ یعنی اتنی شدید انسان کو دولت سے محبت ہے، لیکن اسلام نہیں چاہتا کہ اس کے ساتھ دل لگایا جائے، اس کو ذریعہ بناؤ۔ کس چیز کا ذریعہ؟ خدا کی قسم اگر تم کاروبار کوئی کرتے ہو نا تو اپنی نیت یہ کر لو کہ میں نے اپنے کاروبار سے، اس کاروبار سے لوگوں کو فائدہ پہنچانا ہے، کم ریٹ پہ دوں گا مارکیٹ سے ہٹ کے، جس چیز کو بیچوں گا اسی کی قیمت لوں گا، یہ نہیں کہ دکھائی اور تو دی اور، قیمت صحیح کی لگا لی اور دی غلط، یہ نہیں کرنا۔ خدا کی قسم ہے وہ تمہارا کاروبار وہ تمہاری عبادت بن جائے گا۔ کیا ہوگا؟ تمہاری عبادت بن جائے گا، تم اس دنیا کے اندر برانڈ بن جاؤ گے، وہ برانڈ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ابھی نبوت نہیں اتری، کہ ہو سکتا ہے انسان کہے کہ وہ تو نبی تھے تو ہم کیا کر سکتے ہیں، ابھی نبوت نہیں اتری، شام کے اندر گئے، مال کو الگ کر دیا، یہ کیا ہے؟ یہ گیلا مال ہے،
اس کا وزن زیادہ ہوگا، اس کا ریٹ کم ہے۔ یہ سوکھا مال ہے، اس کا وزن کم ہوگا، اس کا ریٹ زیادہ ہے۔ آج ہم کیا کرتے ہیں؟ اس کے الٹ۔ تو کیا ہوا؟ ان کا مال پہلے ہی 1 ہفتے کے اندر سارا کا سارا بک گیا، سارا کا سارا مال بک گیا، اور باقی قافلے والے کیا کر رہے ہیں؟ جو بے ایمانی کرنے والے تھے وہ مارکیٹ میں پھر رہے ہیں۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مال لے کے گئے تو لوگوں کو پتا تھا یہ محمد کاروبار میں 2 نمبری نہیں کرتا، کاروبار میں 2 نمبری نہیں کرتا۔ آج وہ کون شخص ہے جس نے دکان بنائی ہے اور وہ نمازیں بھی 5 پڑھتا ہے، ہر سال عمرہ بھی کرنے جاتا ہے، رات کو تہجد بھی پڑھتا ہے، اور لوگ اس کے کاروبار کے متعلق کہتے ہو کہ فلاں دکاندار کے پاس جاؤ، اس کے پاس مال اچھا ملے گا؟ کوئی بتا دو، اس پورے علاقے میں کوئی بتا دو کون ہے؟ اور پھر ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمارے اوپر اپنی رحمتیں کرے۔ کم مال کے اندر اللہ تعالیٰ برکت ڈالتا ہے جو سرمایہ دارانہ نظام میں نہیں ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ، تم تجارت کرو اللہ برکت ڈالے گا، لیکن تجارت میں 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے۔ اسلام کا پورا نظام صرف 2 چیزوں کو روکتا ہے، ہر چیز حلال ہے سوائے اس کے جس کو اللہ نے حرام قرار دیا، اور انسان کی صحت کے لیے وہ ضروری نہیں ہے، وہ ساری کی ساری چیزیں حرام ہیں۔ جو اللہ تعالیٰ نے واضح طور پہ جن سے روکا ہے، شراب، جوا، اس طرح کی چیزیں، سور کا گوشت، لیکن تجارت کے اندر 2 چیزیں نہیں ہونی چاہیے، ساری تجارتیں حلال ہیں۔ وہ 2 چیزیں کون سی ہیں؟ ایک ہے دھوکہ، غرر عربی میں کہتے ہیں، یہ شریعت کی اصطلاح ہے کہ غرر نہیں ہونا چاہیے، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ خود اپنے لیے تو وہ مال پسند نہیں کرتے لیکن دوسرے کو دے رہے ہو، تم قیمت تو اچھے مال کی لے رہے ہو لیکن دے گھٹیا مار رہے ہو، دھوکہ نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، اس میں سود کا عنصر نہیں ہونا چاہیے۔ کسی بھی کاروبار میں، کوئی کاروبار کرو، کوئی روک ٹوک نہیں ہے اسلام میں، دولت بناؤ، دولت بنانے بھی پابندی کوئی نہیں ہے، مالدار ہو، لیکن اس کو ذریعہ کس کا بنانا ہے؟ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ، آخرت کا ذریعہ بنانا ہے کہ آخرت آپ نے کیسے کمانی۔ وہ بیرونی خواہشیں جن پہ انسان اپنا مال لگاتا ہے لیکن حاصل کچھ نہیں ہوتا، دولت ہے، شہرت ہے، فیشن ہے، کوئی حاصل نہیں ہوگا۔ آج مجھے بتائیں کہ کس کو پتا ہے کہ ایک شخص جس کے قمیض پہ پیبند لگے ہوئے وہ مسجد اقصیٰ کی چابیاں لینے جا رہا ہے؟ کسی کو پتا ہے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کہ جب یروشلم میں گئے، مسجد اقصیٰ کی چابیاں لیں تو کیا پہنا ہوا تھا؟ لوگ فیشن کو نہیں دیکھتے، تاریخ فیشن کو نہیں دیکھتی، صرف دیکھا تو یہ کہ جس جگہ پہ عمر جاتا ہے وہ شیطان وہ گلی چھوڑ کے بھاگ جاتا، جس کے نام سے دنیا کانپتی تھی۔ کیا اس کے فیشن کو کسی نے دیکھا؟ کس کو دیکھا؟ اس کے اندر کے نظریات۔
وہ اندر کے نظریات کیا تھے؟ انہوں نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، پاک کیا بری خواہشات سے، برے تجارت سے، برے مال سے، ہر اس کام سے جس کو اللہ اور اس کے رسول نے روکا تھا۔ آج دنیا یاد کرتی ہے۔ آج اگر کسی جج کی مثال دی جاتی ہے تو وہ بھی فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بطور جج سب سے بیسٹ جج کہا جاتا ہے۔ جتنے بھی صحابہ ہیں برینڈ تھے کسی بھی فیلڈ کے اندر۔ سیدنا مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ذہین ترین اور فطین انسان بھی کہا کرتے تھے کہ مغیرہ کے اندر وہ صلاحیت موجود ہے کہ اگر ایک ہی دروازے کے اندر 7 دروازے لگا دیے جائیں، ایک ہی دیوار کے اندر 7 دروازے لگا دیے جائیں اور مغیرہ بن شعبہ کو کہا جائے کہ ایک ہی وقت میں 7 دروازوں سے گزرنا ہے، خدا کی قسم وہ ایسی سہولت تلاش کر لے گا جس سے ایک ہی وقت میں سارے 7 کے 7 دروازوں میں ایک ایٹ اے ٹائم گزر جائے گا۔ کس وجہ سے برینڈ تھے؟ برینڈ اس وجہ سے تھے کہ ان کے پاس آپ کو نہ دھوکہ ملے گا نہ ہی حرام مال ملے گا۔ اور ایک شخص ڈائریکٹ تارے لگا کے بجلی چوری کر کے اپنی فیکٹری چلاتا ہے، ہر سال حج پہ عمرے پہ جاتا ہے، اس کی صورت مبارک بھی ایسی ہے جیسے بہت بڑا یہ نیک آدمی ہے، نمازیں بھی 5 پڑھتا ہے، تہجد بھی پڑھتا ہے، خرچ بھی بڑا کرتا ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ شخص کہ جس کے سر کے اندر، بالوں کے اندر غبار پڑا ہوا، کپڑوں پہ مٹی پڑی ہوئی، بڑا سفر کر کے کعبۃ اللہ میں آتا ہے، اللہ اللہ پکار رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، کعبے کے غلاف کو پکڑ کے، کبھی حجر اسود کو چوم کے، کبھی مقام ابراہیم پہ مصلی پہ کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس شخص کی اللہ دعائیں کیسے قبول کرے؟ کہ جو شخص، اس شخص نے جو پہنا ہوا ہے وہ حرام کا ہے، جس جسم کو وہ غذا حرام دی گئی ہے کہ جو اللہ نے حرام قرار دی، اس سے پلا بڑا ہے، تو اللہ اس کی عبادت کو کیسے قبول کرے گا؟ اس کی دعا کو کیسے قبول کرے؟ اور آج ہم کہتے ہیں ہماری دعائیں نہیں قبول ہوتی۔ اپنے دل سے دنیا کی دولت کو نکال باہر پھینکو، حلال کو اپنا لو، ان 2 چیزوں سے بچ جاؤ۔ کوئی بھی کاروبار کرتے ہو، میں آج آپ کو یہ پریکاشن دیتا ہوں، یہ پیشین گوئی دیتا ہوں، جو شخص جو بھی کوئی کام کرتا ہے اس کا ذریعہ کمانے کا کوئی بھی ہے، یہ 2 چیزیں ختم کر دو، خدا کی قسم اس خطے کے اندر تم برانڈ بن جاؤ گے۔ اور پتہ چلے گا، آپ لوگ کہیں گے کہ فلاں آدمی، اگر چیز صحیح لینی ہے نا فلاں آدمی کے پاس چلے، کیونکہ وہ دھوکہ نہیں دیتا اور حرام ربا سود نہیں کھاتا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔